بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران شیخ اتاری، اور ایک بار پھر حاضر ہوں پروگرام عمران شیخ کے مہمان کے ساتھ۔ جی ہاں، جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور بہت بے چین رہتے ہیں کہ کب اس کا نیا ایپیسوڈ آئے، کب آپ ایک نئی شخصیت سے ملیں۔ تو میں اس کے لیے اور میری پوری ٹیم آپ کے اس محبت کے لیے، اس چاہت کے لیے بہت ہی مشکور ہیں۔ اور کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، اس لیے جلد آپ کو نیا ایپیسوڈ ہم نہیں دکھا سکے، کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت تھی، لیکن انشاءاللہ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آپ کو ایک اچھی سی شخصیت سے روز بروز جلد از جلد ملاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اپنے شوبز کے عروج پر جا کر پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ہم نے دیکھا انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوڑ کر اپنے مفاد، اپنے فائدے، اپنی واہ واہی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدمت انسانیت کے میدان میں آگے بڑھنے کو ترجیح دی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ روہنگیا کے مظلوم مسلمان ہوں یا شام کے ستم رسیدہ مسلمان، وہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہمیں وہاں بھی نظر آئے۔ اور جب بات آتی ہے پاکستان کی، پاکستان کو سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے میدان میں آگے لے جانے کی، تو پاکستان میں سب سے بلند اور توانا آواز اسی نوجوان کی سنائی دیتی ہے۔ اس کے بہت سے تعارف ہیں، بہت سی پہچان ہے، لیکن میں اسے پاکستان کا بیٹا کہنا چاہوں گا، اور میرے لیے ان کی یہی پہچان سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے کہ یہ پاکستان کا بیٹا ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار زکا، پاکستان کا بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ اتنا اچھا تعارف کرانے کے لیے۔ جی، آپ کے شان شان تو نہیں، ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ واقعی جب دیکھتے ہیں کسی کی پریشانی تو اس کے لیے آپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ آپ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس قدر حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے قیمتی وقت نکالا۔ نہیں، مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ہمارے دینی لوگ ہیں وہ یوٹیوب، اسنیپ چیٹ اور ان چیزوں کی افادیت کو اب سمجھ رہے ہیں اور شوز بنا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے اس طرف تو یقین مانیں یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن باقی سارے شیطانی کام اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے وہ نیکی چھپانا اچھی بات ہے، لیکن اب ماحول ویسا نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ دکھائیں گے نہیں، موجود ہے تو اس کو دکھانا پڑے گا، دکھائیں گے نہیں تاکہ پھر وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا دل وہاں موٹیویٹ ہوگا۔ میں تمام لوگوں سے عرض کروں گا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کا اسلام سے نہیں تعلق، یہ تو حاتم طائی کی کہاوت ہے، بالکل حدیث مبارک موجود ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو نہ پتہ چلے، لیکن سورہ بقرہ میں بھی 2:274 میں لکھا ہے کہ دکھا کے بھی نیکی کر سکتے ہیں، چھپا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ تحدیث نعمت آپ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، اور دیکھیں نا لوگوں کو موٹیویٹ، ہمارا جو نیت ہے اس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، ہم اگر شو آف کی نیت ہے تو پھر تو وہ آپ کا ضائع ہو گیا، لیکن آپ موٹیویٹ کریں، اور خاص طور پہ آپ جیسے ہم جیسے لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ہمیں نیکی دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ بچہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو۔ واہ واہ، بہت زبردست، ماشاءاللہ آپ کی آج کل بہت زیادہ مصروفیات ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ آپ اسلام آباد ڈیم کے لیے گئے ہوئے، تو وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سر، میں نے جولائی میں جب فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا یہ اعلان سنا تو میں بڑا خوش ہوا، اور کیونکہ میں خود NID سے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں نے تو مجھے پتا تھا کہ جو ڈیم یا واٹر اکاؤنٹیبلٹی کے کیا مسائل ہیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا یہ آئے ہیں، میں نے تمام آرٹسٹوں کو میسج کیا کہ ہم لوگوں کی فین فالوئنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کی فین فالوئنگ اس طرح نہیں ہے، تو میں نے کہا ہمیں پروموٹ کرنا ہے، کوئی آگے نہیں آیا، سب نے بولا جی ہم تو فیس بک پہ پوسٹ کرنے کے بھی پیسے لیں گے، تو صحیح ہے، وہ ان کی اپنی بات ہے، وہ صحیح ہوں گے، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پیسوں سے کینیڈا، UK جہاں بھی ہوگا میں خود جاؤں گا، تو میں خود جا کے پروموٹ کرتا رہا، کیونکہ سوشل میڈیا کے ایک دو آرٹسٹ کو ڈیم فنڈ ریزنگ کو پروموٹ کرنا ہے، سب کہہ رہے تھے ڈیم نہیں بنے گا، ڈیم نہیں بنے گا، آپ دیکھیں افتتاح ہو گیا۔ الحمدللہ دیکھیں یہ آپ جیسے لوگوں کی جو محبتیں ہیں، اور جیسے جو بالکل مخلص ہیں، اپنے خرچے پہ باہر جانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور دوسرے ہمارے جتنے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقار بھائی، ایک وقار کو دنیا جانتی ہے، شوبز، کنٹروورشل ایشوز، گلیمر
کے حوالے سے اسی وقار جگہ کے اندر ایک درد دل رکھنے والا، پاکستان پہ مرنے والا اور لوگوں کے دکھ اور غم دیکھ کر پریشان ہونے والا وقار جگہ چھپا ہوا ہے. تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہونا آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ سر، ایک تو پاکستان سے جو محبت مجھے پتہ نہیں بچپن سے ہی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اپنے گھر سے اپنی جگہ سے محبت نہیں ہوگی تو وہ انسان پھر صحیح انسان نہیں ہے. تو پاکستان کی اگر کوئی برائی کہیں بھی کرتا ہے، میرے شو میں بھی بعض دفعہ لوگ بھی کہتے ہیں آپ غصہ کر جاتے ہیں اپنے شو میں، لیکن آج یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایمان کی علامت ہے وقار بھائی. سر بڑی پیاری بات آپ نے کی جی. کہ انسان کی جب اپنے وطن سے محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم اپنے وطن کے بارے میں نہیں سن سکتے. یہاں بجلی ہو یا نہ ہو، گٹر کھلا ہے نہیں کھلا، کوئی پرابلم ہے، چوری ہوتی ہے، موبائل چھینے، کچھ بھی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے بارے میں ہم بات نہیں سنیں گے. اور بعض دفعہ ہمارے شوز میں ایسے ایسے لوگ بات کرتے ہیں جو کبھی دنیا میں کہیں گئے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ مغربی جو بھی انداز ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمارے مسائل ہیں لیکن ہم ہی حل کریں گے، برائی نہیں کریں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. دیکھیں کس قدر پیاری سوچ ہے ہمارے وقار بھائی کی، تو اللہ تعالیٰ سب کی سوچ ایسی بنا دے. وقار بھائی، ایک جو ہم پاکستان کے نوجوانوں میں سے ایک آپ وہ بھی ایک وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بلاک چین ٹیکنالوجی کی پاکستان میں بات کی. کیا بات ہے، آپ کے منہ سے یہ بات سن کے اور اچھا لگا مجھے. اور یعنی کہ آپ نے اس کی اویئرنیس کے لیے بہت سے پروگرام کیے، سیمینار کیے، لوگوں کو آگہی دی، شعور دیا. تو اور ابھی بھی آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم پاکستان کی پوری معیشت کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، قرضے اتارے جا سکتے ہیں اور الیکشن کے نظام کو درست کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سر میں دیکھیں، سارے کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی بات کریں اسے ویریفائی کریں. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں وینیزویلا، ایک ملک ہے جس کی ملک کی اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ چور سمجھا جاتا ہے. اس نے کہا بلاک چین بیسڈ کی جو مین پروڈکٹ ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی. اس نے اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کی اور دنیا بھر سے پیسہ ایک دن میں $735 ملین آ گیا. ایران اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر رہا ہے امریکہ سے چھٹکارا پانے کے لیے. تو جو بھی مولانا حضرات اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ امریکہ سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کریں. IMF سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کریں. جتنی جلدی مسلم کوائن یا اسلام کا اپنا کوائن جلدی آ جائے گا اتنی جلدی ہمارا چھٹکارا مل جائے گا. اور اس سے زیادہ پروفیٹیبل کام دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے انویسٹمنٹ پلان. ہم انویسٹمنٹ پلان نہیں کہتے اسے. یہاں پر بہت ساری پونزی اسکیمز آئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، ملٹی لیول مارکیٹنگ اور چیزیں. مسئلہ یہ ہم کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی سمجھے. ٹیکنالوجی حلال اور حرام نہیں ہوتی، اس کا استعمال حلال اور حرام پہ جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم تھوڑا جو ہے پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں. جیسے ٹرکی میں بھی یہ ہوا تھا کہ پریس کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، لاؤڈ اسپیکر پہ شیطان بولتا ہے ایک دفعہ بول دیا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی سے مسلمان دور ہو جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے مولانا حضرات سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ بلاک چین کو سمجھیں گے، جتنا زیادہ کرپٹو کرنسی کو سمجھیں گے اتنا اچھا ہے. اسی کرپٹو کرنسی سے میں نے برما سیریا چیریٹی بھیجی ہے. وہاں تو جا ہی نہیں سکتی، اگر وہاں پر بینک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پیسے کیسے جاتے ہیں وہاں؟ تو ان کے پاس ہر مہینے چیریٹی جاری ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس کا استعمال جو ہے اگر کوئی برا کریں گے تو برا ہو جائے گا. میری بڑی ریکویسٹ ہے، ہر مدرسے میں، ہر جگہ پر جہاں میری خدمات چاہیے ہوں میں آ جاؤں گا. ہر مدرسے کے لیے فری آف کاسٹ سروسز میری حاضر ہیں کہ ہم وہاں جا کے بلاک چین کے بارے میں پڑھائیں. مدرسے کے بچے کے لیے اسکول نہیں جانا، میرا ماننا یہ ہے کہ مدرسے کا جو بچہ ہے اس کو اسکول، یونیورسٹی، کالج مت بھیجیں، بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن مدرسے کے اندر یہ فیسلٹی تو ڈالیں کہ بھائی وہ کمائے گا کیسے. سائنس اور ٹیکنالوجی IT وہ واحد فیلڈ ہے. اگر آپ لوگ، یہ مجھے نہیں پتا فتوے کا میکینکس کیا ہوتا ہے، اگر لازم قرار دے دیں کہ جی ہر بچے کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھنی ہے اور مدرسے میں جب وہ پڑھے گا وہیں سے اس نے قرآن پڑھا، وہیں سے اس نے سائنس پڑھی، وہیں سے پیسے کمانے لگ گیا، اسکول جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ شیطانی جو کام ہے سارا وہ فل مہم سے آگے ہے. اور ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار منع، دیکھیں ہم منع نہیں کر سکتے، آلٹرنیٹ اچھا دیں، مدرسے کا ماحول اچھا کر دیں. پیسے جب کمائے گا نا حافظ تو نہیں جائے گا اسکول میں. صحیح بات. جب پیسے نہیں کما سکتا، جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، پھر وہ لڑکی اور اس کے چکروں میں پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فارغ ہے، اس کو انوائرمنٹ ایسا ملا ہوا ہے. جب کام پورا دن کرے گا، پیسے بن رہے ہوں گے 12 گھنٹے میں سے، پتہ ہے جب بزی ہوگا اس میں، بزی ہونا ضروری ہے. اپنے یعنی کہ فیملی میں میں چاہتا ہوں مدرسے کے لوگ اس میں رول پلے کریں. اسکول، کالج، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین سے قریب رہے تو مدرسے میں اسے یہ فیسلٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دیں کہ وہ پیسے کما سکے. پیسے کمائے گا تو اس کو یہ ڈگری وگری کچھ بھی نہیں ہے. میں خود NID سے پڑھا ہوا ہوں، ان ڈگریوں کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ آپ کو پھر یا تو پھر مغرب کی طرف جانے دے بچے کو. پھر یہ نہ سوچیں کہ بھئی ادھر وہ، آپ دیکھیں کتنی غلط بات ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کیا
کہ چلو بیٹا گھر میں مہمان آئے ڈانس کر کے دکھاؤ, چلو بیٹا گانا گا کے دکھاؤ, کتنا اچھا میوزک چلا دیتے ہیں. اب وہ ہل رہا تھا, کہتے ہیں ہمارا بچہ کتنا ایکٹیو ہے. تو بھائی قرآن پڑھنے کی تو آپ نے کوئی اپریسیشن دی نہیں اسے, کوئی بات ہی نہیں کر رہے. نہ کوئی آ کے یہ تھوڑی بولتا چلو بھی سورہ فلق سناؤ, ہر کوئی کہتا ہے چلو بیبی ٹی وی دیکھا تھا کوئی پوئم سناؤ. اتنا بڑا ظلم ہے. مولانا حضرات اس میں آگے آئیں اور یہ بیبی ٹی وی شیوی ٹی وی ختم کروائیں, کیونکہ دیکھیں ایک بچے کی ہارڈ ڈرائیو خالی ہے. اب جو ابھی 4 سال 5 سال تک اس نے دیکھ لیا سر, ساری زندگی وہ وہی کرے گا. ڈانس مہندی کا اس لیے برا ہے, بہن بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے بھائی وہاں بیٹھے ہیں, آپ کلچر کے نام پر ڈانس کر رہے ہیں, آپ کا بچہ وہاں سے سیکھ رہا ہے کہ مجھے بھی ڈانس کرنا ہے. تو خدا کے واسطے ایسا ماحول کریٹ نہ کریں, یا کر رہے ہیں تو پھر کنفیوژن نہ کریں. جب وہ ڈانس کر رہا ہے, بہن بیٹی ڈانس کر رہی ہے, تو بعد میں یہ نہ سوچیں کہ وہ کل کو کہیں اور ڈانس نہیں کرے گی. یعنی کہ پھر اس کا نتیجے کے لیے تیار. ہاں بس وہ مولانا پہ نہیں ڈالے کہ ہم نے جہاں پڑھنے بھیجا تھا وہ اس نے صحیح نہیں پڑھایا, عجیب مدرسے کے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں اور کیا سر. تو ماشاء اللہ آپ کا مجھے بہت اچھی باتیں لگی کہ اتنا آپ کو لگاؤ ہے, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں آپ جہاں بھی ہو, کسی کونے میں بھی ہو, تو بڑا جمعے کی نماز کا بہت اہتمام. جی جی تو یہ کس طرح. فجر میں نہیں مس کرتا سر. اللہ کو گناہ گار کے آنسو پسند ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں. گناہ تو ہوگا آپ سے, یہ تو دنیا کا ایک حل ہے, 100% تو پیور نہیں ہو سکتے آپ, لیکن آپ معافی مانگتے رہیں. ہر روز معافی مانگیں گے تو دنیا آپ کی کتنی برائی کرے, کچھ بھی کرے, آپ کا اللہ سے کنیکشن صحیح رہے گا. آپ کے دل میں اللہ ہونا ضروری ہے. اگر رٹا لگایا ہوا ہوگا نا تو پھر کام نہیں چلے گا. میں تو اردو میں جب نماز بھی ہوتی ہے تو میں اردو میں چاہتا ہوں کہ وہ اردو میں میرے ذہن میں آئے اس کا مطلب, کیونکہ ورنہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے. عربی کا حق ادا کرنا ضروری ہے, قرآن کا حق ادا کرنا ضروری ہے کہ عربی سیکھیں. لیکن اگر ہر ایک کا ٹیلنٹ ہے, جیسے آپ نعت پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا, ہر انسان کو اللہ نے الگ کوالٹیز دی ہیں. اب اگر میں عربی نہیں سیکھ پا رہا تو ٹھیک ہے آپ اردو یا انگلش میں پڑھیں تاکہ دل پہ تو اثر ہو. دل میں اللہ نہیں آئے گا نا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نہیں, بٹ ہمیں ترجمہ اس کا پڑھنا چاہیے. بالکل پڑھنا چاہیے, تاکہ جب ہم وہ پڑھ رہے ہوں, اپنی تلاوت کر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جی, کیونکہ نماز میں تو اللہ سے بات نہیں کرنا ہوتا, اور یہ اللہ سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اور اس ٹائم بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے, اس کا مطلب نماز نہیں ہے. ابھی جیسے رمضان شروع ہوگا, یقین مانیں کہ رمضان میں جس سے بھی آپ بات کریں گے نا, رمضان کا سنتے ہی یہ بولتے ہیں افطاری کا پلان کیا ہے, افطاری کہاں کرنی ہے, پکوڑے کیسے ہوں گے. دیکھیں رمضان کا مطلب ہی افطاری ہے ان کے ذہنوں میں, ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. بھائی رمضان کس لیے, میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بھی پڑھا کہ جو بزرگان دین تھے وہ 6 مہینے تک جب رمضان گزر جاتا یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ ہماری بات قبول فرما, یا مجھ سے غلطی معاف فرما. اور جب 6 مہینے رہ جاتے تو پھر دعا کرتے, یا اللہ میں رمضان دکھا. اسی طرح وہ اپنی زندگی کے سالوں گزار. سر اور رمضان کا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد تو سمجھیں, قرآن کی سیلیبریشن ہے, اتنی مقدس کتاب کے نازل ہونے کا, پورا وہ اس کو یاد کریں. اور پلس سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے تقویٰ. ارے آپ کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں آئے گا تو پورا مہینہ تو آپ نے فاقے رکھے, روزے نہیں رکھے. پھر آپ کوئی بھی, میں کہتا ہوں آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے, ایک تو یہ کہہ دیتے نہیں یار ہم نا اصل میں بہت دنیا بھر گھومتے ہیں, ہمارا بڑا ماڈرن اسٹائل ہے, تو اس لیے ہم شاید یہ روزے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے, چاہے آپ میڈیا میں ہیں یا کہیں بھی ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا پھر گڑبڑ ہے. تقویٰ لانا سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر ان دنوں میں روح کی ایکسرسائز ہے, یہ جیسے آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, اب اگر آپ کی روح کی ایکسرسائز میں غلطی ہو رہی ہے, چیٹ ڈے کر رہے ہیں, اگر آپ فلمیں دیکھ کے گزار رہے ہیں ٹائم, تو بس وہ تو پھر ڈائٹ پلان ایک ہو سکتا ہے باڈی کے لیے, روح کی اصلاح نہیں ہو رہی اس میں. بس اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ کرو گناہ, ہاں مطلب یہ نہیں کہتا, لیکن کہتا ہے معافی مانگو. اگر گناہ ہو گیا تو آپ اس کی معافی مانگیں, تو میں معاف کرنے والے. ہاں بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. وقار بھائی کبھی زندگی میں آپ نے کوئی نعت پڑھی؟ سر میں نے محفلیں تو بہت اٹینڈ کی ہیں, لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ نعت پڑھی ہو. لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو بہت لگاؤ ہے. جی مجھے ہے. میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ گانے سنتے سنتے آپ کا دماغ پھٹ جاتا ہے, تو آپ یقینی طور پہ شفٹ کرتے ہیں اور آپ قصیدہ گردہ شریف سنتے ہیں. وہ سننے سے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں روح کے لیے جو ہے نا, ہر روح ایک فریکوینسی کی تلاش میں ہوتی ہے. وہ بعض دفعہ اذان سے ملتی ہے اسے, بعض دفعہ شیطان بہکاتا ہے تو آپ کو میوزک سے ملتی ہے. وہ فریکوینسی جو ہے بڑی ضروری ہے. دیکھیں نا حضرت بلال کو اذان کے لیے کہا گیا تھا, وجہ کیونکہ ان کی آواز میں, دیکھیں آواز میں وہ سر ہونا ضروری ہے تاکہ متوجہ ہو سکے لوگ, یہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں میری آواز میں وہ والی فریکوینسی نہیں ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے, تو میں فالو ضرور کروں گا آپ کو. اگر آپ, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ایک جی بالکل بالکل,
آپ کے ساتھ ایک کلام ہو جائے تو مزہ. جی جی بالکل کریں کریں. ایک حمد کی 2 اشعار پڑھتے ہیں اور 2 نعت. بالکل بالکل بالکل. آپ بھی میرا ساتھ دیجیے سر بالکل. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. واہ سبحان اللہ. کیا بات. ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. خدایا بدن تیرا کیا بات. زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. کیا بات. دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب اے بے نیاز پھر بھی ہم پر رہے لطف و کرم تیرا تو گہی. یہ لا الہ الا اللہ کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. آپ کی آواز ماشاءاللہ میں نے بتایا نا وہ فریکوینسی ہے جو دلوں کو روحوں کو سکون پہنچاتی ہے. بہت اعلیٰ. گاڈ گفٹڈ ہیں آپ. تاجدار حرم اگر میری ریکویسٹ پہ تھوڑا سا اگر آپ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. قسمت میں میری کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. واہ. اور جنت تو ٹھکانہ ہے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں ہے اے کاتب تقدیر بس مدینہ کیا بات ہے. لکھ دے. تاجدار حرم یہ تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے. کیا بات ہے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار حرم کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم
کیا بات ہے. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آواز میں آپ نے جادو پایا. محو ہو جاتے ہیں لوگ جب سنتے ہوں گے. الحمدللہ یہ کرم ہے سرکار کا کہ جب بھی پڑھتے ہیں واقعی بہت رنگ آئے تھے. بہت ضروری ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں جتنا ان کے تصور میں گم ہو جاؤں آگے, تو پھر انشاءاللہ محفل میں بھی اور ان لوگوں پہ بھی اثر ہوتا ہے جب خود پر اثر ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز بھی بنانی چاہیے کہ اگر کوئی نعت خواں بننا چاہتا ہے تو پریکٹس کیسے کرے, سر جو ہے اس کو کیسے, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے جتنا زیادہ بنا کے کر سکتے ہیں نا وہ کریں, کیونکہ اس قسم کی چیزیں جتنا آئیں گی اتنا لوگوں کا انٹرسٹ بڑھتا ہے. مگر بھائی سننے میں آیا کہ پچھلے دنوں آپ نے کوئی تحریک بنائی ہے, کوئی پارٹی بنائی ہے تحریک ٹیک کے حوالے سے, تو اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس کا منشور کیا ہے, کیا یہ کوئی سیاسی پارٹی ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو اس کے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر عمران بھائی ابھی یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے, ابھی ہے یہ اویئرنیس کیمپین. ہمیں سیاست میں آنا ضروری ہے نوجوانوں کو اگر ملک میں تبدیلی لانی ہے. این جی او سے تبدیلی نہیں آتی. آپ این جی او سے لوگوں کو اور زیادہ مجبور کر, مطلب آپ نے وہ بنا دیا بالکل کہ ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے, ایسے پیسے نہیں دینے چاہیے. مچھلی نہیں پکڑ کے دیں, انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک ٹیکنالوجی اب ہمیں اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر چاند پہ امریکہ سے لیون ماسک بہت بڑا ایک سمجھے, ہاں بہت بڑا ایک سائنٹسٹ سمجھ لیجئے, انٹرپرنور سمجھ لیں, کوئی سفر کرا رہا ہے وہ اسپیس میں, جی اب اسپیس ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت تھی, اگر ہمارا مقصد یہ کہ مدرسے کے بچے کو یہ مشن دیا جائے کہ آپ نے چاند فتح کرنا ہے, چاند پہ اذان مسلمانوں کی, دیکھیں چاند جس کا ہو گیا وہی پاسپورٹ دے گا, اگر کسی یہودی کا ہو گیا تو یہودی سے پھر لینا پڑے گا پاسپورٹ. اس کے بعد مارس کے اوپر بھی وہ لے کے جا رہا ہے. اب یہاں بات آتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو روٹی کپڑا مکان نہیں ہے تو آپ راکٹ کی باتیں کرتے ہیں, تو ایٹامک پاور بھی بنے نا آپ. اس کا مطلب یہ جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے. تو اسپیس پاور بننا بہت ضروری ہے کیونکہ انڈیا 4th اسپیس پاور بن چکا ہے, وہاں بھی غربت ہے. جو چیز 100 روپے میں ناسا لے کے جاتا ہے اوپر امریکہ کا, وہ انڈیا لے کے جا رہا ہے 50 روپے میں, اور ایک دن میں 104 سیٹلائٹس نے لانچ کی ہیں. ایٹامک پاور ویری گڈ ہونا چاہیے. اب اسپیس پاور بننے کے لیے, کیونکہ اسپیس پاور بنیں گے تو پیسہ بھی آئے گا, پلس تحریک ٹیک کا مقصد یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مدرسے کے بچوں کو اس طرف لایا جائے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی اپنی اس کی لانچ کی جائے. ابھی پاکستان میں اللیگل ہے, وہی چکر جیسے ٹرکی کے ٹائم پہ وہ پریس انہوں نے کہہ دیا تھا اللیگل ہے. چاند پہ فتح کرنا اور اسپیس پاور بننا مسلمانوں کا کام ہے. پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے یار ہمارے پاس, لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے. آپ دیکھیں نا چیریٹی میں جو دیتے ہیں کوئی کم تھوڑی دیتے ہیں, وہی پیسہ آپ اسپیس ٹیکنالوجی پہ لگانا شروع کر دیں. ہم حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کرپٹو کرنسی نکالیں, سائنس فیئر کرائیں, سائنس کے اوپر انعامات رکھیں. اس ملک میں کرپشن کے اوپر جو ہے کب تک بات کریں گے. ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا بھی, بھٹو صاحب کے بھی ہم فین ہیں, ہم زرداری کے بھی فین ہیں, الطاف حسین کے بھی فین ہیں, عمران خان کے بھی فین ہیں. مسئلہ یہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں اس سے سیکھیں. یہ ذاتیات پہ مذاق کب تک چلے گا, یہ جگت بازی کب تک چلے گی کہ وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, یہ زیب نہیں دیتی. اور جب یہ عمران خان صاحب نے بھی بات ایسی کرنا شروع کر دی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یار یہ ذاتیات کے مذاق ہوں گے. اب ہر تقریر میں, ڈیم انوگریشن بھی تھی تو وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی. ہو جاتا ہے کیونکہ ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے فالوور ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جب دوسرے لیڈر کی بےزتی کی جاتی ہے, کیونکہ وہ تالی بجاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ذاتیات اور جگت بازی ختم ہو, اس تحریک کا سب سے بڑا. دوسری چیز, یہاں پر ٹیکنالوجی لانے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ آئی ٹی کی وہ واحد پروڈکٹس ہیں جس سے پیسہ آئے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے, بزنس کھولنے کے لیے لون دیں گے, کچھ بھی کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جو بزنس چلے گا ٹیکسٹائل کا یا اسٹارٹ اپس کا یا کمپیوٹر کا, وہ جب پیسہ کمائے گا پھر وہ انکم ٹیکس دے گا, پھر پیسے آئیں گے حکومت کے پاس. حکومت کے پاس اپنی پروڈکٹ صرف ایک ہو سکتی ہے, وہ ہے پاکستان اگر اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر دے, جاپان, ساؤتھ افریقہ, اور وہ لوگ انویسٹر آئیں گے جو کبھی پاکستان نہیں آئے. ابھی تو صرف پاکستانی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ بہبود سرٹیفکیٹ, فلانا سرٹیفکیٹ, یہ سرٹیفکیٹ, یار یہ فکس پروفٹ کا مطلب میرے اپنے لمیٹڈ نالج میں تو سود ہی بنتا ہے.
تو یہ جو سودی نظام جو حکومت نے لانچ کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں نا، یہ تو اسی وجہ سے تو صحیح کام نہیں ہو رہا نا. سود اتنا بڑا خطرناک چیز ہے. اللہ معاف کرے، تو بہت اس کے تو بڑی وعید ہے. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ، بہبود سرٹیفکیٹ اگر نہیں ہے تو آپ بھائی بتا دیں ہمیں. دوسری چیز یہ دیکھیں، جس ملک میں کرپشن پہ آپ پکڑ لیتے ہیں کہ جی اس کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں پکڑا جا رہا یار. اتنی کرپشن کے باوجود نہ پیسہ واپس آ رہا ہے. نواز شریف کو جیل میں رکھ کے ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں کیا فائدہ زرداری صاحب کو پکڑ؟ بھائی ان کو جیل میں ڈالنے سے ملک و قوم کی معیشت پہ اثر پڑے گا؟ نہیں. کوئی بدلہ تھوڑی ہے کہ بدلہ اندر کر دیا. فلم چل رہی ہے کہ جس کے اندر ہم نے ان کو اندر کر دیا. یہ ان سے پیسہ لے کے ان سے تمیز سے بات کریں، سر پیسے دے دیں، ختم، آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، پیسے لو تاکہ ملک کی معیشت صحیح ہو. ہمارے ملک میں بندے نے جہاز بنایا، اس کے اوپر FIR کاٹ دی. یار کرپشن کرنے پہ نیب اتنے چکر لگا رہی ہے، آپ ہی پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. سب کو پتہ ہے بھائی کرپشن ہوئی ہے. یعنی آپ نے سب لوگوں کو گاؤں دیہات میں میسج بھیجا کہ اگر ٹیکنالوجی میں گئے بھائی تو بیٹا FIR کٹے گی. اس چیز کو ختم کرنا ہے. یعنی کہ اس کی یعنی کہ میسج چلا گیا، اس نے بیچارے کتنی محنت سے جہاز بنایا ہوا. اور یہی کام اس بندے نے، ایلون ماسک نے کیا تھا کیا کہتے ہیں امریکہ میں ویگس کے اندر. اس نے یہ راکٹ کا ایکسپیریمنٹ کیا کہ بھائی راکٹ ہمیشہ اوپر جاتا ہے اور پھر ضائع ہو جاتا ہے. اس نے کہا بھائی یوں جائے گا یوں واپس آئے گا. اس نے یہ کیا، ری یوز ہو سکتا ہے، انلیگل تھا وہ، لیکن امریکہ کی گورنمنٹ نے بولا ارے اتنا بڑا کام کر دیا اس نے، ٹھیک ہے. وہ آتا ہی نہیں تھا واپس. ہاں انہوں نے یہ کر دیا، ری یوز ہو سکتا ہے. اسی لیے اب وہ $50 ملین کی ایک ٹکٹ ابھی اس نے رکھی ہے. چاند پہ 2020 میں جائے گا بندہ. جاپان کے ایک بندے نے خریدی ہے، 8 سیٹیں ہیں اس میں راکٹ میں. ایک ٹکٹ 50 ملین کی ہے تقریباً. $50 ملین یعنی $5 کروڑ کی بات کر رہے ہیں ہم. 8 ٹکٹ اس جاپانی بندے نے لے لی ہے. اور جب یہاں میں پاکستان میں کسی کو بتاؤں، میں نے کہا یار 8 ٹکٹ اس نے لی ہیں، تو آگے سے پاکستانی جواب کیا آتا ہے، ابھی بلیک کرے گا بعد میں یہ ٹکٹ. میں نے کہا یار بلیک نہیں کرے گا. اس نے کہا ہے دنیا بھر کے جو آرٹسٹ ہیں وہ مجھے اپنی چیزیں بھیجیں، جو آرٹسٹ سب سے اچھے ہوں گے ان کو میں اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر جاؤں گا. یعنی اس نے 7 ٹکٹ جو ہیں اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں. یہی چیز ہمارے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. اگر ان کو ہمیں یہودیوں کو ہرانا ہے تو ہمیں چاند پہ جا کے سب سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے. لا الہ کا جھنڈا وہاں سب سے پہلے ہمارا لگے گا، ہم سے انہیں پاسپورٹ لینا پڑے گا. اگر یہ نہیں آئے گا نا تو ہم بس پھر نعرے لگاتے رہ جائیں گے. میں کہتا ہوں بھائی حرمت رسول پہ ہماری جانیں قربان، لیکن ہدایت رسول کے لیے بھی تو کوئی پروٹیسٹ کر دو. اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہی. جب ہدایت رسول ہو جائے گی تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کچھ ہو جائے گا. اسی لیے دیکھیں نا اب یہ جو لبرل آ گئے نا ہمارے پاس، نہیں جی یہ قانون صحیح نہیں ہے اور یہ قانون ایسے کیوں صحیح نہیں ہے. بھائی ایک بندے نے کیوں کی برائی؟ پہلی بات تو یہ اول تو اپنے باپ کی برائی آپ کرتے ہیں، پھر اتنا یعنی کہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہاں تو ہمارے نبی مطلب دیکھو نا، آپ کی ماں کو گالی دیں تو کیسا لگے گا. تو بھائی آپ پہلی بات تو یہ کہ جو گورا بھی ایسا کر رہا ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہدایت رسول کے اوپر بھی ان کو لانے کی کوشش کریں، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا بعد میں. اور میں تحریک ٹیک کا ایک مین مقصد یہ ہے، مدرسے کے بچوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نے سائنس میں ایسی ایجاد کرنی ہے کہ یہودی بھی پاگل ہو جائیں دیکھ کر. یہ میں نہیں، جب خطبے میں بولی جائے گی نا بات، ان کو ایک مشن دیا جائے گا، تب ہو سکتا ہے یہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ کام کرنے کی توفیق دے اور اس میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اور یہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے اسکول کالج کے علاوہ مدرسوں کی بات کی ہے. اسکول کالج تو سر دیکھیں نا، اسکول کالج ہمارا یا تو پھر مسلمان دیکھیں. میں نے اپنی لائف میں دنیا کی بڑے سے بڑی پارٹیز دنیا گھوم لی پوری. پھر مجھے اندازہ ہوا یہ میں اس طرف کیوں نکل گیا تھا. اس لیے آپ نکل گئے کیونکہ بچپن سے آپ نے ٹی وی دیکھا، بچپن سے آپ نے اسکول میں گئے، اسکول کے اندر آپ کو جو ٹریننگ ملی آپ کو لگا یار یہ ہے اصل کام، اس میں آئے گا مزہ. ہمارے پاس تو جب تک انسان کی فطرت ہے کمپٹیشن. صحابہ کرام کے زمانے میں نیکی کرنے کے مقابلے ہی ہوتے تھے نا. ایک طرح سے 2 اونٹ ہوتے تھے، کہتے نہیں یار 1 اونٹ جس نے دیا ہے نا یہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کیسا؟ اور اب کہہ رہے نہیں بھائی یہ چھپا دو، یہ سب چھپا دو. بھائی یہ اگر اس پہ انعام رکھیں گے، جس نے زیادہ نیکی کی ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے تبھی کام ہوگا نا. یہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرف نکل گیا، اب اور لوگ نہ نکلیں تو اس کے لیے ہمیں ہی کچھ پلان کر کے دینا ہے، ہمیں کچھ، اور ہمیشہ آئیڈیاز دیں. اگر کسی کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں، حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا پروڈکٹ نہیں ہے، تو مجھے بتا بھی رہا ہوں نا کہ یہ لانچ کریں گے تو پیسے آئیں گے. ہمیشہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں ہمیشہ. اب دیکھیں نا جیسے پانی کی بات ہوتی ہے، میں فیصل وارڈا صاحب سے ملا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا. بھائی فواد چودھری صاحب سے ملا، ان کو بھی بڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پتہ ہے. حامی تو سب نے بھر دی ہے. اب جیسے K4 کا ابھی انہوں نے چلایا ہے یہاں پر، بہت زبردست اعلیٰ. پاکستان میں واٹر شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، واٹر کی چوری کا اور واٹر اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. جوہانسبرگ میں ہے شارٹیج. بھائی اب پانی تو اور کتنا پانی چاہیے آپ کو. اب اس میں آپ کے گھر پہ دیکھیں، میرے گھر پہ بجلی کا میٹر ہے،
پانی کا میٹر نہیں ہے. نل کھلا چھوڑ دیں جتنا بھی ہے, پانی کا میٹر لگانے کی بات کریں گے تو بھائی K4 آئے گا تو اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ پانی کا میٹر ہی نہیں ہے گھروں میں, دیکھیں تو صحیح آپ. اور یہاں پر میں نے ان کو اس کے بعد بولا کہ بھائی دیکھیں 10,000 واٹر ٹینکر ہیں کراچی میں, جو ابھی ڈیٹا ہے, ہر روز یہ 8 ٹرپ کرتے ہیں. ملٹی پلائی کر لیں, منیمم 5,000 کا ٹینکر ہوتا ہی ہوگا. 150 ارب سالانہ کی انڈسٹری ہوئی ہے. اگر اس کو روک نہیں سکتے تو ریگولیٹ کر دو بھائی, اس سے پیسے لینا شروع کر دو. میں تو کہتا ہوں فقیروں کو بھی ریگولیٹ کر دو بھائی, اتنے 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں. یعنی کہ بہت سارے جو کیا بولتے ہیں ہائیڈرنٹ, جی جی یہ انلیگل انلیگل. سر سارے, فیصل وارڈا صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم توڑ سکتے ہیں لیکن 18ویں ترمیم بیچ میں آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پانی دیکھیں لڑ مر کے کسی نہ کسی طرح مل رہا ہے سب کو, لائنوں میں لگ کے ادھر سے ادھر. یہ نہیں ہے کہ پانی ہے نہیں, پانی ہے. مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ واٹر اکاؤنٹیبلٹی کا چکر ہے. تو تحریک ٹیک کا بھی مقصد یہ ہے جو بیسک مسئلے نا ان کو ٹیکنالوجی سے سالو کیا جائے. جیسے میٹر آپ کی بات, جی 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 اس طرح کی یہ بھی IT میں آتا ہے. جی 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 تاکہ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پھر سب. اب کرپشن پکڑنی تو بلاک چین ٹیکنالوجی جب ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوگی, یہ فائلیں جو کاغذ والی ہیں یہ ہٹائیں گے تو ہی تو آئندہ کرپشن رکے گی. ورنہ ابھی حکومت سے پوچھا جائے کہ کرپشن روکنے کے لیے آئندہ نہ ہو, آپ نے کوئی پلان ہے آپ کے پاس کہ بلاک چین کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کچھ آپ نے کرنا ہے. عارف الوی صاحب اس پہ بڑا بات کر رہے ہیں لیکن اس کو لیٹ نہ کریں. جیسے اسد عمر صاحب کو اتنے عرصے سمجھانے کے بعد انہوں نے کہا 2025 میں ہم ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں. 2023 میں الیکشن ہے تو 2025 میں کیسے سوچ رہے ہیں؟ مطلب یہ ٹیکنالوجی سے دور ہے سارے. فوراً پاکستان کی کرپٹو کرنسی آج عمران خان صاحب بولیں گے جاپان ہر جگہ سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. یار یہ اتنا وینزویلا کے پاس آ سکتا ہے, باقی جب ملکوں میں آ سکتا ہے, ادھر کیوں نہیں آ سکتا؟ اچھا نہیں چلے گا نا, فرض کریں نہیں چلی, لیکن اس کی وجہ سے جتنے لوگ بینک نہیں جاتے ان کا موبائل ہی بینک بن جائے گا, اسی سے سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا. تو وہ لوگ جو ان کا بینک اکاؤنٹ کھلتا نہیں ہے, جاتے نہیں ہیں, وہ بھی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے. مطلب ہو سکتا ہے یہ کام کر رہے ہو لیکن لیٹ ہو رہا ہے سب کچھ. جتنا جلدی ہو سکے اس پہ, جتنا جلدی ہو سکے. اور میری ریکویسٹ تحریک ٹیک کے تھرو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی قرآن پاک کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں تک ایسا میسج پہنچائیں جو دیکھیں اسلام کی صرف پریزنٹیشن جو کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو کمپلیٹ مذہب ہر چیز اس میں موجود ہے, لیکن اب جو پریزنٹ کرنے والا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. ہاں اس میں تو یہ ضابطۂ حیات ہے, ضابطۂ حیات ہے. اور سر دیکھیں نا, میں اب جیسے میں کسی سے بھی اس دن بات کر رہا تھا کل پرسوں کہ آپ کو موزتین پتہ ہے, اس نے کوئی بات کی کہ بھائی کس طرح ہم وہ کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے, اور یہ بات چل نکلی تو میں نے کہا سورہ فلق اور سورہ ناز ہے, یہ آپ کو دیتی ہے آؤٹر اور انر. تو کہنے لگا اچھا تو سورہ فلق تو ہے. میں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے, پڑھو. کہتا ہے ہاں جادو سے بچتا ہے اس میں. میں نے کہا بھائی دیکھو, اب میں وہاں سے سمجھا کہ ہم تحریک ٹیک میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے پہلے کانسیپٹ بتائیں. بھائی سورہ فلق ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سورہ فلق جو ہے وہ بیسکلی کیا بتا رہی ہے کہ اگر میں فرض کریں پودا ہی ہے, آج اگر میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ میں پودا اگر لگانے جا رہا ہوں تو اگر اللہ تعالیٰ ان انٹینشنلی بکری آگے کھا لے یا کوئی اور کھا لے تو وہ میری دشمن نہیں ہے, لیکن تیری مخلوق ہے جو ان انٹینشنلی نقصان پہنچا سکتے, اس سے بچا. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پانی اور سورج جو چاہیے اس کی زیادتی نہ ہو جائے, جو اس کو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری. پھر اس کے اوپر کوئی اگر جادو یا کوئی ایسی بات سوچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا, نظر سے بچا. اسی طرح سورہ ناز جو انٹرنل پروٹیکشن دیتی ہے آپ کو, یہ ایکسٹرنل پروٹیکشن ہو گئی. انٹرنل پروٹیکشن ہے کہ یار میں اتنا بڑا فرعون نہ بن جاؤں کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھوں. تو وسوسہ جو ڈال رہا ہے شیطان وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ چیز جو اس طرح جب بتائیں گے نا اور ہماری طرح کے لوگ بتانا شروع کریں تو فین فالوئنگ جو ہے نا وہ ادھر آنا شروع ہوگی. پھر بعد میں عربی پڑھ لیں, کانسیپٹ جب آئے گا نا تب پڑھنے میں کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. بالکل بالکل, یعنی کہ جو ان کی جو مینٹیلٹی اس لحاظ سے تاکہ وہ جلدی پک ان کے الفاظ میں سمجھا دیں تاکہ ان کو لگے یار ہاں صحیح ہے. کیونکہ شیطان کیا کر رہا ہے, وہ ہر بندے کی زبان بول رہا ہے. کیونکہ آج کل کی جو نیو جنریشن وہ اسی طرح اس کو سمجھ آتا ہے. ہاں اس کو پرانے طریقے نہیں, اس کو بالکل اس کو جو جدید جو دور کا تقاضا ہے, بس مثالیں تھوڑی سی تبدیل کر لیں گے نا تو وہ آٹومیٹک ہر چیز صحیح ہو جائے گا. اب یہ پودے کی مثال کوئی ایسی خاص مثال نہیں ہے, لیکن جو اگر بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے مولانا حضرت بہت زیادہ سختی سے بتاتے ہیں نا تو وہ بچے بھاگ جاتے ہیں. آپ اپنا ٹائم اور پیسہ کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ایجاد کریں, کوئی اگر آپ نے کرنا ہے تو یار کنٹریبیوشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ عورت پہ ان کو ذہنی سکون بھی نہیں ہوتا, برباد ہو جاتا. ذہنی سکون کے علاوہ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عورت پہ اتنی بے دردی سے ہاتھ کیسے اٹھا لیتے ہیں. یہ بہت بڑی نامردانگی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ مرد رہنا ہی نہیں چاہیے جو عورت پہ بلا وجہ ہاتھ اٹھا لے. دیکھا تھا کہ آپ
کوئی پروگرام کر رہے تھے کہ کسی نے تیزاب پھینک دیا. تیزاب, ہاں, ایک خاتون پہ تیزاب پھینک دیا تھا. وہ بچہ جو لڑکا ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں اس کا کچھ بھی چل ہی نہیں رہا کیس. ہم نے الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے اپنی جیب سے پیسے لگا کے اس کی شکل جتنی اچھی ہو سکتی تھی کروا دی ہے. 3 سال لگے, لیکن اب وہ بیچاری بچی کہہ رہی ہے یار یہ تو بچ کے نکل رہا ہے, کیس ہی نہیں چل رہا. وقار بھائی, سننے میں آیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سارا مواد بھی موجود ہے کہ آپ الومناٹی سے اور آپ اس کے پاکستان میں وہ ہے ڈیلر ہے. میں الومناٹی بنواتا ہوں 1000 روپے میں. آپریشن چیف ہے. کیا بات ہے سر. اصل میں ہے کیا کہ میں جو ہوں میں ایک ریسرچر ہوں. میں انجینئرنگ کے دور میں بھی ابھی بھی میں دنیا کی مختلف چیزوں پہ ریسرچ بہت کرتا ہوں. 2 طرح کے علوم ہیں, ایک مادہ اور کیا کہتے ہیں میٹر جسے کہتے ہیں, اور ایک ہے نفس کے قوانین. یہ 2 علم جو ہے اللہ نے دیا ہمیں. میٹر کے لاز کو جب آپ زیادہ ڈسکور کرتے تو سائنس یہ سب کچھ اس سے بنا ہے. نفس کے لاز میں آ جاتا ہے جنات, موکلات, آپ ہمزات ادھر نکل جاتے ہیں. اچھا, میں اس طرف بہت زیادہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے پڑھنے کی, سمجھنے کی کہ کس طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے. تو اسی کا ایک پارٹ جو ہے وہ یہ الومناٹی اور شیطان کی پوجا اور فلانا ڈھماکہ اس طرح کی یہ باتیں ہیں. آپ جیسے ہی بولتے ہیں نا, آج میں بول دوں نا میں آپ کو الومناٹی بنا دوں گا, نمبر دوں واٹس ایپ پر, لائن دیکھیں کیسی لگے گی اور مسلمان ہوگی. میرے پاس اسنیپ چیٹ پہ لائن لگ جاتی ہے, یار آپ ہیں نا ہمیں بھی بنوا دیں. میں نے کہا بنوا دیں کہ ہاں بنوا دیں ہمیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ میں نے جرمنی میں جا کے ان کی کانفرنسز اٹینڈ کر کے ریسرچ جب کر رہا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو لگا. تو الومناٹی کا سر چکر ہی کوئی نہیں ہوتا, وہ ایک ریسرچ رپورٹ تھی. اور جیسے ایک رپورٹر ہے, اب میں کلبز میں بھی جا کے رپورٹ کرتا ہوں کہ یار یہاں پر کس طرح لوگوں نے آج پارٹی کی ہے, میں جا کے مسجدوں میں بھی جاتا ہوں. تو میرا کام جو ہے وہ ریسرچر کا یا جرنلسٹ کا ہے, جیسے ایک جرنلسٹ جاتا ہے. اگر بھائی میں الومناٹی ہوں تو میں ایسا غریب کیوں چل رہا ہوں پھر اتنے معاشرے میں. میرے پاس تو بہت ملک ریاض صاحب کی طرح بڑا کچھ ہونا چاہیے. کبھی بھی اس طرف نہ جائیں. لیکن یس, جب بھی آواز لگائی جائے گی, آج یہ ایک فقہ بن رہا ہے جس کے اندر جو ہے ہم آپ کو دولت بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, اور یہ پرسرار ہے بہت, تو لوگوں کے اندر انٹرسٹ جستجو آتی ہے کہ میں اس کا حصہ بن جاؤں. آج بھی میں کہتا ہوں بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. شیطان کی پوجا تو آپ ویسے پروپیگنڈا, آپ کے بارے میں پروپیگنڈا دی مزہ آتا ہے. وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹی وی یوٹیوب کے بنے ہوتے ہیں نا, ایسی ایسی باتیں بعض پوسٹ کرتے ہیں جو CIA اور FIA کو بھی نہیں پتہ ہوتی. کہتے ہیں وہ رشیا کا فلانا اسپائی. الومناٹی ہوتی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہوتی ہے, اب آدھے لوگ پتہ کمنٹ سیکشن میں کیا لکھیں گے آپ کے بیٹے, ہوتی ہے جھوٹ بول رہا ہے, ہوتی ہے جھوٹ بولتا ہے. اگر میں بولوں گا بھائی نہیں ہے تو ماننے کا کوئی بھی نہیں. تو ایز اے ریسرچر میں نے رپورٹنگ کی تھی, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے یہ وہ ہے. جیسے کسی کو لگتا ہے کبھی قادیانی بنا دیتے ہیں, کبھی آخانی بنا دیتے ہیں. اور میں نے کہا یار بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو. تم کسی مسلمان کو ایسے بول رہے ہو بغیر تحقیق کیے. تحقیق نہیں کرتے ہم لوگ, مسئلہ یہ ہے. تحقیق کرنی چاہیے ہاں, اس کے بغیر بولے نہیں. اور یہ تو بات ہمارے آقا نے فرمایا کہ سنی سنی باتیں آگے نہیں بڑھانی. سورہ الحجرت ہے جس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے, نک نیم بھی رکھنا غلط ہے. اور یہ آرڈر ہے قرآن میں. آرڈر جب آ جائے تو اس کو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. مذاق اڑانا, کامیڈی کرنا, دوسرے کو جگت بازی کرنا, اور ایک دوسرے کا بارے میں ازمپشن یعنی سوچے بغیر بول دینا, کہتے ہیں یہ گناہ ہی ہوتا ہے تقریباً. ایک دوسرے کا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اب یہ آرڈر ملنے کے باوجود آپ کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا تو بس پھر آپ الومناٹی ہے, میں نہیں ہوں. ویری نائس ریپلائی, ماشاءاللہ سر. اچھا آپ یہ بتائیے وقار بھائی کہ سب سے پہلے آپ نے کس عمر میں بچپن میں روزہ رکھا؟ سر میرے جو گھر والے, میری جو والدہ ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہمارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا ایک زمانے تک. میٹرک میں پہلی دفعہ ٹی وی آیا تھا اور اسی کی خوشی میں ٹی وی میں چلے گئے. اگر شروع سے ٹی وی ہوتا تو شاید اتنا ٹی وی میں جانے کا چکر نہ ہوتا. جستجو اتنی ہوگی تھی نا, یہ کیا چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے. بچے آ کے بولتے تھے اسکول میں, آج ہم نے یہ PTV ہوتا تھا ان دنوں میں, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا. تو ہمارے ہاں کوشش انہوں نے بہت کی. دیکھیں یہ بتا رہا ہوں میں کہ کوشش میرے والدہ نے اتنی کی, 8-9 سال میں میرا روزہ کشائی ہو گئی تھی. تو بہت کوشش کی, نمازیں ہر چیز. لیکن میٹرک میں آنے کے بعد نمازیں بھی ساری بھول گئے, قرآن سے بھی دور ہو گئے, کیونکہ آپ نے اتنا رکھا دنیا سے دور کہ دنیا کی چیزیں جستجو میں پھر ادھر نکل گئے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی رکھیں, سب چیزیں رکھیں, اور اس کے اوپر وہ چیز آپ سامنے ڈسکوری چینل چلائے رکھیں, آپ سامنے نیشنل جغرافک چلائے رکھیں. کیوں بیبی ٹی وی دکھانا ہے آپ کو جس پہ بچہ یوں جھوم رہا ہوتا ہے, پھر جھومتا رہے گا نا ساری عمر. وہ صحیح بات ہے. یعنی جو اچھی چیزیں وہ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں,
یہ دو رخ ہوتے ہیں ہر چیز کے، اچھائی اور برائی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹرویو، اور بہت بہت نوازش آپ یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ سے رابطہ رہے گا. بالکل، اور میں تو آپ کو بالکل ویلکم کرتا ہوں کہ جو تحریک ٹیک چلا رہا ہوں اس میں آپ لیڈ کریں. آپ علماء حضرات کی مدد کے بغیر نہیں چل سکے گی یہ تحریک، آپ کا سپورٹ چاہیے. مجھے تو وہ جو دوسری سائڈ ہے، ویسٹرن سائڈ ہے نا ہماری، وہ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے آپ لوگوں کی سپورٹ. اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، لیکن اگر نہیں بھی مانتے تو ایک دوسرے کو مارنے والا جو چکر ہے نا، یہ بڑا مجھے لگتا ہے قتل و غارت جو ہے نا، اس سے بچیں. دلوں کو جیتے لوگوں کے. وہ دوسرا ایسا آپ کے اخلاق سے کنونس ہو، بولے یار یہ صحیح بول رہے ہیں، یار ان کا جو عقیدہ ہے میں اس پہ چلوں گا. یہ مشن بنائیں. مارنے والا چکر بہت. ہمیں بس صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کا اللہ چاہتا ہے، اس کے حبیب چاہتا ہے. اور میں جاتے جاتے ایک ضرور بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے حضرات مجھے اسنیپ چیٹ پہ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ سائنس، ہم مدرسوں میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہو، لازمی لانے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ تم وکیلوں کو بھی بولو، وکیل بھی پڑھے، یہ بھی پڑھے، تم ہم صرف ہمیں کیوں بول رہے ہو؟ تو بھائی وہ پروفیشن ہے، اسلام پروفیشن نہیں ہے. اسلام تو آپ کا ضابطہ حیات، آپ کے لیے وہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آئے بچہ، وہ پیسے اتنے کما رہا ہو دنیا میں کہ بولے ہمیں مدرسے میں ہی جانا ہے. یا آپ کوئی طریقہ بتا دیں، اگر میرا طریقہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کوئی آئیڈیا دیں. یعنی کہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہ اس کو صرف مولوی کی حد تک سمجھا جائے، بلکہ اس کو ہر علم سیکھنا چاہیے. مولوی کو ہی اتنا سپیریئر سمجھا جائے کہ اس سے ہی ہر مسئلہ پوچھا جائے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ورنہ اسلام جو ہے یار، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت مطلب اسلام کا نام ہر چیز پیچھے ہوتی جا رہی ہے. اس کی ریزن ہمارا قصور ہے. ہمارا بہت اس میں بہت مطلب سمجھے نا، اسلام سمجھے ایک خوبصورت ترین اور سوفسٹیکیٹڈ سمجھے ایک گاڑی ہے BMW، اور چلانے والے جو ہے نا ہم مارتے جا رہے ہیں، ٹھوکتے جا رہے ہیں. یہاں ان کو یعنی چلانا نہیں آ رہی. چلیں، بہت اچھا لگا آپ کے سر، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ بہت مزید جلد آپ سے ملاقات ہوگی سر. تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا ہمارے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں اور آرٹسٹوں کو بھی آنا چاہیے. بڑا کیونکہ تمام آرٹسٹ جو ہیں آنے کے پیسے مانگ لیتے ہیں. تو میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں، میں اگر کبھی بھی بڑے سے بڑا کوئی شو ہوتا ہے نا تو ہم بہت پیسے چارج کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا کوئی طریقہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو جس میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری خدمات ہمیشہ فری آف کاسٹ حاضر ہیں. آپ کو کہیں مدرسے میں بلانا ہو، کہیں مجھے بلانا ہو، میں فری آف کاسٹ حاضر ہوں. سر تھینک یو، بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا پاکستان کا بیٹا وقار زکا. اس کے ساتھ آج ہماری گفتگو ہوئی، بہت مزہ آیا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا اگر دوران گفتگو کوئی بھی ہم سے ایسا جملہ نکل گیا ہو جو تجھے ناپسند ہو، کوئی کفری جملہ نکل گیا ہو، تو ہم اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی ایک نئی شخصیت سے ملاقات کرائیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. کامنٹس بھی کیجیے گا کیسا لگا آپ کو. السلام علیکم.